اچھا یہاں پہ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ جب بھی صدقے کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے لوگ اکثر گھر سے نکلتے ہوئے صدقہ اتارتے ہیں، اور سگنل پہ کھڑے ہوئے جو بھکاری ہوتے ہیں جنہیں ہم گداگر کہتے ہیں، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گداگیری گیری کو شدید ناپسند فرمایا، ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یہ عمل کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فلسفہ خیرات، صدقہ، زکوٰۃ، خمس، یہ جو چیزیں ہیں مالی، اس کا ذرا فلسفہ سمجھ لیں۔ پروردگار عالم ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، بے شک وہ انسان کو چاہتا ہے کہ انسان کی مدد کرے، تاکہ انسان کی عظمت اور وہ جو گرے ہوئے معاشرے میں لوگ، یعنی گرے ہوئے سے مراد کمزور لوگ ہیں، کمزور طبقہ ہے جن کے وسائل نہیں ہیں، ان کو جو اوپر ہیں وہ سہارا دے کے اوپر اٹھائیں۔ اس کے لیے یہ مختلف چیزیں رکھی گئی ہیں، صدقہ، خیرات، خمس، انفاق، یہ اپنا فطرہ، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، ہمارے یہاں صدقے کا ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے، خیرات اور صدقے کا دونوں کا۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ دیا تو مطلب میں نے اپنی بلائیں آپ کو دے دیں، جو کچھ مجھ پہ بلائیں تھیں اور وہ اتر کے ان پہ چلی گئی، یعنی ایک تحقیر کے معنوں میں اس کو ڈال دیا گیا ہے، صدقے کو اور خیرات کو، دونوں کو۔ خیرات خود لفظ خیر سے ہے، خیر کا مطلب نیکی، بھلائی، اچھائی، تو یہ دونوں کانسیپٹ ختم کیجئے۔ صدقے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک حوالہ بہانہ دیا اللہ نے اپنے سے کمزور طبقے کی مدد کرنے کا، اب وہ صدقہ آپ کے لیے یوں بن جاتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کی بلا رد کر دی، ظاہر ہے تو یہ اس کے اوپر نہیں جا رہی بلا، ہٹ رہی ہے۔ اور یہ بات جو آپ نے ابھی بتائی ہے، یہ عموماً لوگوں کو نہیں پتہ، نہیں پتہ، لوگ اس کو حقارت سے سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمیں صدقہ دے دیا۔ صدقے میں بھی اچھا دو چیزیں ہیں، صدقہ واجبہ اور صدقہ غیر واجبہ۔ جیسے زکوٰۃ ہے اور فطرہ ہے، یہ صدقہ واجبہ ہیں۔ باقی جو ہم نکالتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا گھر سے نکلتے ہوئے 10 روپے دے دیے، 20 روپے دے دیے، 100 روپے دے دیے، 100 جتنے بھی دے دیے، وہ جو بھی اماؤنٹ ہے، یہ صدقہ غیر واجبہ کہلاتا ہے، اور اس کو تحقیر نہیں سمجھا۔ اب آ جائیے اس سوال پر آپ کے کہ جی سڑک پر کھڑے ہوئے، یہ پیشہ ورانہ فقیروں کو دینے سے سرکار نے منع کیا ہے، بالکل ان کی بہت تنبیہ کی ہے کہ ان کو آپ دیں، عادت ڈال دیں کہ یہ مانگ دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ، اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور آپ 10 روپے اپنے کسی پڑوسی، کسی بھائی، کسی دوست، کسی کزن کو دیتے ہوئے شرما رہے ہیں کہ 10 روپے میں کیا دوں، یہ تو سڑک کے فقیر کو ہی دے دوں، آپ اس 10 روپے کو کسی گلک میں جمع کر لیں، مہینے کے آخر میں جو ایک اماؤنٹ بن جائے، وہ اماؤنٹ آپ کسی صورت میں اپنے اس سفید پوش کو دیں، اس سفید پوش کو جو مانگ نہیں رہا، جو ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بے روزگار ہی ہو، روزگار بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن وہ کم تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، اتنے زیادہ اس کے وسائل نہیں ہیں اور وہ اخراجات اس کے ہیں، تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ ایک اماؤنٹ بنا کر آپ اس کو دے دیں، مہینے کے آخر میں، ہر مہینے دے دیں، آپ نے نکال دیا، وہ آپ کا نکل گیا۔ اچھا، صدقہ دینے کا جو وقت ہے وہ صحیح وقت کیا ہے؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد صدقہ دو، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں مغرب کے بعد صدقہ نہیں دینا چاہیے، اس کا بھی کوئی وقت ہے؟ صدقے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ فجر کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آغاز صبح ہے، دن کا آغاز ہے، ابھی سے آپ نے نکال دیا تو آپ کا پورے دن کے بلائیں جو ہیں وہ ٹل گئیں۔ اور کیا رات میں صدقہ دینا منع ہے؟ نہیں، منع تو نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا چونکہ اب رات میں آپ نے مثلاً نکالا، اب آپ رات میں کس کو دیں گے، وہ رکھا ہوا ہے، تو شاید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھی رات کو، جیسے کچھ لوگ بکرا جو ہے وہ کرتے ہیں، جا کر جو ادارے ہمارے بنے ہوئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، وہاں پر جاتے ہیں اور وہ بکرا جو ہے وہ اس کے اماؤنٹ دیتے ہیں، ان کو بولتے ہیں چھری پر ہاتھ لگایا آپ نے، وہ اب آپ پر ہے، اور پھر آپ نے چھری چلا دی، اور وہ صبح 50 لوگ بیٹھ کر باہر لائن لگتی ہے اور کھا لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو وقت نہیں مل پاتا، جو لوگ رات میں جا کر کرتے ہیں، تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی حرج نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے مقرر، آپ کسی بھی وقت دے کر سکتے ہیں۔